الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فيما أظن أن هناك بعض الإخوان العرب ولكن يعني العدد الهائل هو الناطق باللغة الأردية، ولذلك أفضل أولا أن أتكلم بهؤلاء الحنود ولو يحتاج أحد من الإخوان العرب إلى يعني شيء من التفسير ووضاحة فمن الممكن أن نتكلم شخصيا منهم باللغة العربية فعفوا منكم وأعتذر. بزرگوں اور دوستو، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو گفتگو ہوئی وہ انتہائی کمپریہنسیو تھی، بہت ہی جامع تھی، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی انہوں نے چھوٹا پہلو بڑا پہلو کوئی نہیں چھوڑا. اور الحمدللہ بہت ہی معنی خیز، یعنی جس میں ایک لیسن بھی تھا، سبق بھی تھا ہمارے لیے، اور معلومات کا ایک خزانہ بھی تھا. اب میرے لیے اس وقت کچھ باقی نہیں کہ میں کچھ پیش کروں، الا یہ کہ چند ایسی چیزیں ہیں جو میرے مشاہدے میں آئی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کیونکہ میرا تعلق مولانا علی میاں صاحب سے اس طرح سے رہا کہ میرے والد بھی ندوۃ العلماء میں پڑھ چکے تھے، وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے. 10-12 سال انہوں نے ان سے پڑھا تھا باضابطہ کلاس روم میں تفسیر. پھر اس کے بعد سے میں جب 83 میں گیا ندوۃ العلماء 10th کرنے کے بعد یہاں سے، تو اس وقت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی شہرت جو ہے پوری دنیا میں پیک پر تھی. اس وقت وہ عروج پر پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے سارے ایکٹیویٹیز بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. آپ نے بار بار حوالہ دیا بابری مسجد کے مسئلے کا، مسلم پرسنل لا بورڈ میں شاہبانوں کا کیس پورا کا پورا میرے سامنے ڈیل ہوا. اور اس وقت گورنمنٹ کے جو لوگ آتے تھے، ایون میرے سامنے وی پی سنگھ آئے جو وہ تھے پرائم منسٹر تھے، میرے سامنے راجیو گاندھی آئے، اور مختلف انداز میں گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو یہ ساری چیزوں کو جو میں دیکھا، اس میں جو ایک اہم ترین چیز بتاؤں گا وہ یہ کہ مولانا کو جو کانفیڈنس تھا اللہ کی ذات پر، بھروسہ، توکل، کہ آپ یقین جانیے میرے پاس وہ فوٹو سیف ہے کہ واجپئی جو پرائم منسٹر ہے اور بی جے پی کا لیڈر ہے، اور کلیان سنگھ جو یو پی کا چیف منسٹر ہے اور بی جے پی کا لیڈر ہے، یہ دونوں کے دونوں آئے، اور مولانا لیٹے ہوئے ہیں اور پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں ایسے، اور کرسی پیر کے پاس دونوں کی رکھی گئی کیونکہ کمرہ بہت چھوٹا تھا. اب بھی ہے وہ کمرہ، آپ ندوۃ العلماء میں جا کے گیسٹ ہاؤس میں دیکھ سکتے جس میں مولانا لیٹتے تھے. اتنی جگہ نہیں تھی کہ الگ سے کوئی ڈرائنگ روم جیسے بٹھایا جائے. پیتانے میں دونوں کرسیاں رکھی ہوئی تھی. تو مولانا نے مسکرا کے فرمایا ہمارے پیر میں درد ہے، پیر کھینچنے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو واجپئی نے کہا نہیں نہیں، آپ جیسے لیٹے ہیں لیٹے رہیے. تو مولانا نے کیا فرمایا، سیریا کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا کہ ملک شام میں ایک بزرگ رہتے تھے، اور ایک جھوپڑی میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے. اچانک شور ہوا کہ بادشاہ سلامت آ رہے، بادشاہ سلامت آ رہے، ہلچل اور ہٹو بچوں کا شور. اس کے بعد ان بزرگ سے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. کہا آئے، کیا لینا دینا مجھے، یعنی تھوڑا تیاری کر لیجئے. بولے نہیں، جیسا میں ہوں ایسا ہوں. تو وہ پڑھا رہے تھے اور ان کا پیر ایسے سامنے پھیلا ہوا تھا، آرام سے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پہرے داروں نے کہا آخری درجے کی بات ہے، ذرا پیر سمٹ لیجئے، آپ بادشاہ بیٹھیں گے. تو کہا نہیں، میرے پیر میں تکلیف ہے، جیسا ہوں میں ویسے ہی بیٹھا رہوں گا. تو آپ نے جو واقعہ یوسف القرداوی صاحب کے حوالے سے بیان کیا، آپ اندازہ کر سکتے مولانا کا مزاج کیا تھا. تو مولانا بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ آئے اور ویسے ہی بیٹھے رہے، اور بزرگ پیر پھیلائے بیٹھے رہے.
جب بادشاہ جانے لگے تو مزاج کے مطابق انہوں نے ایک تھیلی گفٹ کی جس میں سونے کی اشرفیاں تھیں، سینکڑوں اشرفیاں سونے کی، وہ گفٹ کی۔ تو ان بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا ان الذی یمد رجلیہ لا یمد یدیہ، جو پیر پھیلاتا ہاتھ نہیں پھیلاتا، آپ اپنی تھیلی لے جائیے۔ یہ کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ یقین جانیے کہ سلطان قاسم جب آئے شارجہ سے، شارقہ اصل ہے وہ شارجہ ہم لوگ کہنے لگے، تو انہوں نے اس وقت $45,000 مولانا کی خدمت میں پیش کیے۔ تو مولانا نے کہا ہماری اور آپ کی دوستی اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ہے، پیسوں کی بنیاد پہ نہیں، آپ پیسے لے جائیے ساتھ، آپ پیسے ساتھ لے جائیے، پیسے ہم کو نہیں چاہیے۔ شاہ فیصل ایوارڈ ملا، مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا 50% مدرسے سہولتیہ اور 50% افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے۔ اور دبئی اسلامک ایوارڈ جب دیا گیا تو ہندوستان کے تقریباً 2 کروڑ روپیے، تو مولانا نے کہا کہ ہندوستان میں جتنے دیہاتوں میں غریب مدرسے کام کر رہے ہیں انہی میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک ٹرسٹ بنایا، اس ٹرسٹ میں پیسے دے دیے، 6 مہینے میں وہ پیسے ختم کروا دیے۔ within 6th month پورا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا انڈیا میں۔ دارالعلوم دیوبند سے سلسلہ شروع ہوا اور آندھرا پردیش میں بوبلی میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں تک 20,000 کی رقم پہنچی، ایسا ڈسٹریبیوٹ ہوا۔ اس کے بعد سے رمضان المبارک آیا تو ندوے کے مفتی کو بلایا مولانا نے اور کہا کہ مجھ پہ زکوٰۃ تو نہیں واجب ہوئی، اتنے پیسے آئے تھے میرے پاس۔ مفتی صاحب نے کہا کہ مولانا سال نہیں گزرا، زکوٰۃ کی 2 شرطیں ہیں، ایک تو نصاب کا مال ہو، دوسرے سال گزرے پورا۔ تو کہا مولانا سال ہی نہیں گزرا، 6 مہینے میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا۔ تو کہا نہیں، ذرا تحقیق کر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے۔ یہ اس کے مولانا کو کیا زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ ارکان اربعہ ابھی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں زکوٰۃ کا چیپٹر خوبصورت چیپٹر ہے۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں معلوم تھا، ایسا کچھ نہیں، بس تربیت لوگوں کو دینا چاہ رہے تھے کہ محتاط رہنا شریعت کے مسائل میں، شریعت کے مسائل میں محتاط رہنا چاہیے۔ آپ یقین جانیے حیدرآباد سے گروپ آیا لکھنؤ، اور اس گروپ نے مجھ سے کہا، میں پڑھتا تھا، کہ ہم مولانا کے گھر جانا چاہتے ہیں رائے بریلی۔ تو کہا چلیے چلتے ہیں۔ صبح ہم لوگ بس سے نکلے 80 کلومیٹرز، 2-2.5 گھنٹے میں، وہ ذرا یوپی میں بسز سلو چلتی ہیں۔ جب وہ گروپ رائے بریلی پہنچا اور ظہر کی نماز مولانا کی مسجد میں ادا کیا، تو وہ لوگ خدا کی قسم یقین ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ مولانا کا وطن ہے اور یہ مسجد ہے اور یہ چٹائیاں ہیں۔ کہا جس کے ایک خط پہ، ایک لیٹر پہ بڑے بڑے مدرسے، دارالعلوم حیدرآباد، دارالعلوم سبیل السلام بن گئے حیدرآباد میں، اس کی مسجد کا عالم یہ ہے کچی مسجد اور چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں۔ اور آخری وقت تک، مولانا کے انتقال کے دن تک، نہ مولانا کے خاندان میں کار تھی نہ ٹیلی فون تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، مولانا کے خاندان میں کسی کے پاس کار نہیں تھی اور کسی کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا۔ ایک پوسٹ آفس ہے چھوٹا سا تکیے میں، وہاں پہ ایک فون لگا ہوا تھا، ایمرجنسی میں وہاں فون آیا کرتے تھے، پرائم منسٹر کا، پریسیڈنٹ کا، گورنر کا، سب اسی سے لنک رہتا تھا۔ اب تو خیر الحمدللہ بہت حالات بدلے اور موبائل کا دورہ ہے، ہر جگہ کار پہنچ گئی، لیکن یہ اخلاص اور یہ تقویٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات پر بھی بہت شیخ نے توجہ دلائی، محبت، اتنی محبت کہ میں تو ایک دن اس قدر پریشان رہ گیا کہ ایک صاحب آئے، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کب آئے آپ؟ ابھی پہنچے؟ جی میں ابھی پہنچا۔ دیکھو بھائی فوراً کھانے کا انتظام کرو، ان کو پہلے کھانا کھلو دو، آپ پہلے کھانا کھا لیجئے پھر آئیے بیٹھیے بات کیجئے۔ لہٰذا خادم آیا، وہ صاحب کو کھانا کھلانے کے لیے لے کے چلا گیا۔ تو ایک صاحب اور مولانا برہان الدین سنبلی ندوے کے بڑے سینئر استاد ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کون ہے یہ مہمان جو آئے ہیں، کون ہے؟ کہا میں نہیں پہچانتا، لیکن جب اس نے جوش کے ساتھ السلام علیکم کہا تو اسی جوش کے ساتھ مولانا نے بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کب آئے، کیسے ہیں، بیٹھیے کھانا کھائیے۔ اگر مولانا یہ کہتے جی آپ کون ہیں، تو اس کے اوپر سوچیے آپ کتنی شرمندگی ہوتی امتحان میں۔ اس 20 واقعات ہے غیر معمولی، اسی وجہ سے پیام انسانیت کی تحریک مولانا نے چلائی تھی۔ اتنا محبت، ایسا خلوص مولانا کے پاس کہ کہنے والے نے یہ کہا کہ جو مولانا کے پاس بیٹھتا وہ یہ سمجھتا کہ میں سب سے زیادہ مولانا کا چہیتا ہوں۔ یہ انداز جینے کا
اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جن کے پاس یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے اور عمل صالح ہوتا ہے، وہ ان کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرواتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو، اور روئے زمین پر اعلان کر دو کہ لوگ اس سے محبت کریں کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ یہ کیفیت مولانا کی زندگی میں دیکھنے کو ملی کہ باضابطہ سعودی عرب کے حکمران نے آرڈر کیا، 22 رمضان کو آپ کی وفات ہوئی، 25 رمضان کو آرڈیننس نکلا کہ دونوں حرم میں نماز غائبانہ ادا کی جائے گی، اور بہت سارے حیدرآبادی ہمارے دوستوں نے بتایا، افتخار بھائی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ کھچا کھچ حرم بھرے ہوئے تھے دونوں کے دونوں۔ 27ویں شب کی وجہ سے اچانک اعلان ہوا کہ شیخ ابوالحسن کے لیے غائبانہ نماز ادا ہوگی، تو لوگ پوچھتے تھے کہ شیخ ابوالحسن کون ہیں جن کے لیے حرم میں نماز ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی جانب سے محبت۔ ابھی میں جارڈن گیا تھا، آپ حیرت کریں گے کہ جارڈن میں آل البیت یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی، اس میں سیمینار تھا، اور اس سیمینار کا ٹاپک تھا الادب العربی و آداب الشعوب الاسلامی، عربک لٹریچر اینڈ ادر لٹریچرز۔ تو اس میں یقین جانیے 4 ارب پروفیسرز نے مختلف ملکوں کے مولانا علی میاں صاحب پہ پیپر پڑھا۔ حالانکہ ہم کو پڑھنا چاہیے تھا مگر ہمارا ذہن ہی نہیں گیا، ہم دوسرے اس پہ لے کے گئے تھے، لیکن 75 پروفیسرز تھے، تو اس میں 4 ارب پروفیسرز نے الگ الگ ملکوں سے، ایک عراق کے تھے، ایک صاحب مصر کے تھے، اور 2 کا تو یاد نہیں، لیکن میرے پاس ریکارڈ ہے کہ 4 ارب پروفیسروں نے مولانا علی میاں پہ پیپر پڑھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلوں میں مولانا نے کتنی محبت حاصل کی تھی، ایمان، عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہم سب کو عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔